اور قبر والے کو جو اوپر چادر بھی چڑھائی جاتی ہے قبر والے کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا اور آپ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی سے فرمایا میرا فلاں جو کپڑا ہے اور اس کو دھو کر اس کپڑے سے جو مجھے کفن دے دینا، تو گھر والوں نے کہا، بیٹی نے کہا ابا جان کیوں ہم آپ کو نیا کفن پہنائیں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا نئے کپڑے کی ضرورت زندے کو ہوتی ہے، نئے کپڑے کی ضرورت زندے کو ہے، مرنے والے کو کپڑے سے کیا نیا ہو یا پرانا ہو، وہ نیا کپڑا کسی زندے کے کام آ جائے گا، مجھے تو کفن پہنانا ہے، مجھے فلاں کپڑے سے مجھے کفن دے دینا۔ اور تو اگر ان چادروں کی ضرورت ہوتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نئے کپڑے کے کفن سے اس سے منع نہ فرماتے، جبکہ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور تاجر تھے، اور پھر اس وقت آپ امیر المومنین تھے، آپ کو کپڑے کی کمی کیا تھی؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نئے کپڑے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ زندہ کو ہے، مرنے والے کو نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پورا سال نہ نمازیں، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات اور نہ عشر، سال بعد داتا کو عرس آ گیا، ہم نے چادر پکڑی ہوتی ہے، یہ چادر لے کر جا رہے ہیں داتا کو راضی کرنے کے لیے، یہ چادر جا رہی ہے بابے بڈن شاہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ چادر جا رہی ہے فلاں کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا میری بات چاہے کسی کو کڑوی لگے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری ان چادروں کا نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے نہ مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ میت کی قبر پر جو ہے وہ چادر ڈالی جائے، کسی حدیث میں نہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اوروں کا طریقہ ہے جو آج ہم نے اپنایا ہے۔ ہم مرنے والے کو ہمارے اعمال کا فائدہ کیا ہے، کس کس عمل کا فائدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کی جائے، قرآن مجید پڑھ کر ان کی ایصال ثواب کیا جائے، مرنے والے کی اولاد نماز پڑھے، قرآن پڑھے، نوافل پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، تمہارے اس عمل کا ثواب مرنے والے کو ملے گا۔